ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر سے حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف حکومت واقعی ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرے یا مخالفین کے پروپیگنڈے کا شکار ہے؟ کیا زمینی حقائق جو ہیں وہ رائے عامہ تشکیل دے رہے ہیں یا میڈیا پر ہونے والی جو بیانیے کی لڑائی ہے اس میں انہیں مست کر کے پیش کیا جا رہا ہے؟ آج کی تلخ سے تلخ ہوتی پاکستانی سیاست اور صحافت میں یہ اہم ترین سوالات ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی ناتجربہ کاری اور مبینہ طور پہ جو خراب کارکردگی ہے، جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے مخالفوں کو ان کے خلاف کہتے ہیں نا گول پہ گول کرنے کا موقع دے رہی ہے، تو دوسری طرف جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ موٹر وے پر جب ایک خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے تو اس کے بعد جو پھر افسران اور جو وزراء بیانات دیتے ہیں وہ تنازعوں کو مزید بڑھانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اگر ایک طرف حکومت پنجاب بظاہر حکمراں جماعت کی کمزور ترین کڑی بن گئی ہے اور وسیم اکرم پلس صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے سیاسی بوجھ گردانے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف کئی معاملات پر حکومت جو ہے مجموعہ تضادات بن کر رہ گئی ہے۔ یعنی وزراء ایک ہی معاملے پر متضاد بیان دیتے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی مغرب سے درآمد شدہ وہ کہتے ہیں نا کہ خیالات کے مطابق سزائے موت کے مخالف ہے، تو کوئی دوسرا جو ہے مجرموں کو چوکوں پر لٹکانے کا مطالبہ کرتا نظر آتا ہے۔ کیپٹل پنشمنٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، ان سے کوئی نہیں رکتا۔ آپ ڈیٹا دیکھ لیں، جدھر پبلک ہینگنگز بھی ہوئی ہیں۔ میں نے پھانسی کی سرعام پھانسی کی سزا کا قانون کے اوپر جدوجہد کرنی ہے، اور ان جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں جو بولتے ہیں کہ درندوں کا، جانوروں کا، ریپسٹ کا ہیومن رائٹ ہے، تو ان سے آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے بچوں کا، ان کی ماں بہنوں بیٹیوں کا، ہماری ماں بہن بیٹیوں کا کوئی ہیومن رائٹ نہیں ہے؟ کیا ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پھانسی کی سزائیں ترک کرتے رہیں گے؟ تو جناب وزراء جو ہیں اس معاملے پہ کچھ بھی بحث کریں، لیکن عملاً حکومت نے یورپین یونین کے دباؤ میں آ کر سزائے موت پر عمل درآمد روکا ہوا ہے۔ یہ تو صرف ایک معاملہ ہے، ایسی صورتحال آپ کو تقریباً ہر محاذ پر نظر آئے گی۔ اور اندرون خانہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کے بہت سے قومی سطح کے رہنما ہیں وہ اپنے وزیر اطلاعات شبلی فراز کی مجموعی کارکردگی پر اور ان کے طرز ابلاغ پر کچھ مایوس بھی اور برہم بھی ہیں، کیونکہ بقول ان کے وہ حکومت کی کارکردگی اور مقدمہ جو ہے مؤثر طور پر پیش کرنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں۔ لیکن سوال پھر بھی یہی ہے کہ کیا حقیقت جو ہے وہ رائے عامہ پر انداز ہو رہی ہے یا حکومت کے مخالفین جو ہیں بیانی کی لڑائی میں حکومت پر بھاری پڑ رہے ہیں؟ آج کے پروگرام میں اسی اہم موضوع پر بات ہوگی۔ جناب اس موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ملک کے تین بڑے اہم میرے خیال میں چوٹی کے صحافی، چوٹی کے تجزیہ کار موجود ہیں۔ ہمارا ساتھ دیں گے اسلام آباد سے محترم امتیاز گل صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سلیم بخاری صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، مدیر ہیں، لاہور سے ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور مظہر عباس صاحب سینئر صحافی، تجزیہ کار، کالمسٹ، یہ کراچی سے ہمیں اسکائپ پہ جوائن کریں۔ سلیم بخاری صاحب، آپ پنجاب کے دل لاہور میں موجود ہیں اور وہاں پر پی ٹی آئی کو شکوہ یہ کہ ایک ہمارا وزیر اعلیٰ جو ہے پنجاب کے پسماندہ علاقے سے آ گیا ہے، اور جو بہت سے سینٹرل پنجاب کے دانشور ہیں وہ بلا وجہ پیچھے پڑ گئے ہیں، اس کو موقع ہی نہیں دے رہے۔ عمران خان صاحب ہمیشہ میرٹ پہ فیصلے کرتے ہیں، میرٹ پہ ہی وہ عثمان بزدار صاحب کو لے کر آئے ہیں۔ جی سلیم بخاری صاحب، دیکھیے پنجاب جیسے بڑے صوبے کو جس کے سب سے زیادہ وسائل ہیں، جس کی آبادی سب سے زیادہ ہے، اس کو چلانے کے لیے وزیر اعلیٰ کا اگر صرف پسماندہ علاقے سے ہونا کرائیٹیرین ہے تو میرے خیال سے پھر غلطی کی ہے، انہوں نے بہت شروع میں بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر غلطی ہو گئی ہے تو پھر اس کا ازالہ کر لینا چاہیے۔ وہ جس کو وسیم اکرم پرس عمران خان صاحب قرار بھی دیتے ہیں، مانتے بھی ہیں، بنانے پر تلے ہوئے بھی ہیں، وہ میرا خیال ہے الٹیمیٹلی اس کو منصور اختر بنا دیا انہوں نے، جس نے 31 ٹیسٹ میں کبھی پرفارم کر کے نہ دیا۔ پنجاب کی پرفارمنس کے اعتبار سے پی ٹی آئی کی پوری اوور آل پرفارمنس جو ہے وہ انڈرمائن ہو رہی ہے۔ یعنی ہر ایک جو پوائنٹ اپوزیشن کے ہاتھ آتا ہے وہ لے دے کے پنجاب میں ہے۔ سینٹر میں تو چلیے لیجسلیشن کے حوالے سے چونکہ پی ٹی آئی کمزور ہے، وہ اور ایشوز ہیں وہاں پر، لیکن سب سے بڑے ایشوز اس وقت جو کنفرنٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی وہ لاہور میں، اور لاہور میں پرفارمنس کا کیا حال ہے آپ یہ دیکھیے۔ میں آپ کو ایک تازہ مثال دیا جاتا ہوں کہ آج ہمیں پتہ چلا کہ اس ریپ کا تو ملزم کوئی تیسرا ہے، تو ذرا مجھے پوچھ کے بتائیے چیف منسٹر صاحب سے، 3 منسٹروں سے، آئی جی صاحب سے، کہ وہ 2 ملزم کون سے پکڑ لیے تھے جن کے ڈی این اے میچ کر گئے تھے؟ یاد ہے نا آپ کو وہ پریس کانفرنس کے میں ہوا میں بات کر رہا ہوں کہیں؟ درست۔ تو یہ تو حال ہے ایفیشنسی کا، جو کان میں کہہ دیتا ہے وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس میں وہ فرما دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر امبیرسمنٹ ہی امبیرسمنٹ ہے۔
نظامت کا فقدان ہے, اس کا گورننس کا فقدان ہے. چلیں ایک اوپننگ آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دی امتیاز گل صاحب. حکومت پنجاب کو امتیاز صاحب اس کہتے ہیں نا کہ حکومت کی پی ٹی آئی حکومت کی کمزور ترین کڑی قرار دیا جا رہا ہے. اور جب آپ اسلام آباد سے بیٹھ کے دیکھیں, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو کئی وزراء سے اگر بات کریں پی ٹی آئی سے, اگر آپ کی بے تکلفی ہو تو وہ یقیناً وہ یہ بات تسلیم کریں گے کہ جی اگر ان حالات میں کسی بھی قسم کے انتخابات ہوتے ہیں تو وہاں پر پنجاب کی حد تک تو پی ٹی آئی کا بوریا بستر گول ہو جائے گا. تو اتنا مطلب ہے کہ غیر مقبول قسم کا وہاں پر سیٹ اپ بن گیا ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے امتیاز صاحب؟ دیکھیے ابھی انتخابات تو دور کی بات ہے, اور دوسری جب ہم انتخابات کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے بڑے لوگوں کی خواہش ہے کہ انتخابات اگر ہو گئے تو اس میں پی ٹی آئی کا بوریا بسترا گول ہو جائے. عین ممکن ہے ہو جائے, لیکن ابھی دیکھنا ہوگا کہ اگر واقعی انتخابات ہو جاتے ہیں, کوئی تبدیلی آتی ہے, بلدیاتی انتخابات تو ہوں گے نا جلد یا بدیر, کس طرف جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں بلدیاتی انتخابات تو ہوں گے جلد یا بدیر. دیکھیے اس میں اتنا جلدی انتخابات, میں بنیادی طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ عام تاثر یہ ہے لاہور میں بیٹھ کے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کوئی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے. ہمارے آج بھی لاہور میں ایک اور دوست سے بھی بات ہو رہی تھی, ان کا بھی کچھ یہی خیال تھا. تو اب اتنا تو میرا خیال ہے ہمیں مارجن یہ ضرور دینا چاہیے کہ جو بھی پی ٹی آئی کے کرتا دھرتا لوگ ہیں, چاہے وہ سینٹر میں ہیں چاہے پنجاب میں ہیں, انہیں بھی تو اپنے سیاسی مستقبل کی کوئی فکر ہوگی. کیا وہ زومبیز ہیں, کیا وہ کمپیوٹرائز ایک پروگرام لوگ ہیں جنہیں اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہے اور اپنے نالائکی کو وہ اپنے دعووں میں چھپائے پھر رہے ہیں. تو ابھی دیکھنا ہوگا. 2 سال ہوئے ہیں, قبل وقت ہے, بلا شبہ ابھی 2 سال ہوئے ہیں. کارکردگی سے کئی جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جی قبل از وقت بھی ہو سکتا ہے, اور یقیناً بعض اوقات جب آپ اقتدار کے مسند پر ہوتے ہیں امتیاز گل صاحب تو وہاں سے چیزیں ہری ہری نظر آتی ہیں. اس طرح کے ادراک جو زمین سے پیبس لوگ ہوتے ہیں ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. مطلب بعض صاحب سوال یہ ہے کہ کراچی بہت دور ہے اسلام آباد سے اور لاہور سے, تو یہاں سے آپ کم از کم برڈز آئی ویو لے سکتے ہیں, اور آپ کی تو نگاہ ویسے بھی عقابی ہے اور برڈز آئی ویو کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جی موٹر وے پہ ایک بڑا زیادتی والا واقعہ ہوتا ہے, جنسی زیادتی کا واقعہ ہوتا ہے, لیکن بالعموم جب ہم میڈیا میں اور سیاسی محاذ پر دیکھتے ہیں تو غصہ جو ہے جرم اور مجرموں سے زیادہ ہمیں لگتا ہے کہ حکومت پر اور پولیس پر ہے. کیا وجہ ہے, کیوں مطلب اس طرح کی جو ڈیبیٹ ہے وہ کون لے گیا اس طرف؟ کیا حکومت نے کچھ بالز غلط کھیلی, کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیں عامر, اس میں حکومت اور پولیس کو اس لیے الزام دیا جاتا ہے کہ پولیس سے ظاہر ہے پولیس سے لوگوں کا روز کا واسطہ ہوتا ہے. اب اگر پولیس پر اعتماد لوگوں کو ہوتا تو کمپلینٹس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی, صرف یہ ایسے کیسز میں نہیں, ادروائز بھی. یہاں پرابلم یہ ہے کہ اب آپ صرف اس کیس میں ہی دیکھ لیں, وہ آدمی جس نے سرنڈر کیا اور جس نے پولیس کو ہیلپ کی, اس کے والد اور والدہ کا اگر آپ انٹرویو سنیں تو والد کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم سرنڈر کر دو, لیکن پولیس اس کو جس انداز میں پکڑ کے لے گئی وہ بذات خود اس کے بعد تو کوئی بھی آدمی سرنڈر, اور یہ بات طے ہو گئی, اس وکٹم نے بھی اس کو ریکگنائز نہیں کیا, اور ساتھ میں اس کا ڈی این اے بھی میچ نہیں ہوا. پھر اس نے ہیلپ آؤٹ کی, اس نے جن نام بتائے ان میں سے الٹیمیٹلی ایک نام شفقت جو ہے وہ ٹریس کیا. تو ایک چیز تو طے ہے کہ وہ جو آدمی ہے جس نے سرنڈر کیا وہ ملزم نہیں تھا, وہ اس سے تعلق ضرور رہا تھا, لیکن ہم چونکہ فوری طور پہ کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں اور میڈیا ہائپ کی وجہ سے بہت پری میچور پریس کانفرنس ہوئی, پری میچورلی چیزوں کو اناؤنس کر دیا گیا. اور ابھی میں ایک ٹیلی ویژن پہ سن رہا تھا فریہ ادریس کو, کیونکہ انہوں نے رابطہ بھی کیا تھا اس وکٹم سے, اور ان کا وہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور جو آپ نے کوئسچن کیا نا اس سے ریلیٹ کرتا ہے. یعنی اس خاتون نے پولیس والوں کو فون کیا, انہوں نے کہا مجھے 1000 روپے کا پیٹرول چاہیے, اور جو ملزمان تھے انہوں نے یہ ساری کارروائی کرنے کے بعد ڈیش بورڈ میں 1000 روپے رکھ کے چلے گئے. اب اس کا کنیکشن آپ چاہیں تو تلاش کر سکتے ہیں, ان ملزمان کو 1000 روپے کا کیسے پتا تھا؟
مخبری ہوئی ہے، اور پھر جو ظاہر ہے کہ اس کے بعد مظہر صاحب جو رد عمل جس طرح سے دیا گیا، بعض اوقات آپ صحیح مشورہ بھی غلط وقت پر دے دیں، غلط انداز سے دے دیں تو وہ روح کی منافی ہوتا ہے، جو سی سی پی او نے کیا۔ عامر صرف یہ بات نہیں ہے، دیکھیے سابق آئی جی نے 28 جولائی کو ایک لیٹر لکھا سیکریٹری کمیونیکیشن کو کہ جو رنگ روڈ ہے ادھر چانسز ہیں اس طرح کی وارداتوں کی، اور کچھ ہوئی بھی ہیں وارداتیں، لہٰذا ادھر نفری جو ہے وہ ادھر اس کا پراپر ارینجمنٹ کیا جائے۔ آپ مجھے بتائیں کیوں گورنمنٹ کو بلیم نہ کریں لوگ؟ آپ اگر ہم ایک واقعے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ایک ریئیکشن کرتے ہیں، کبھی ایکشن نہیں کرتے، اگر اس وقت اس کے لیٹر پہ پرومپٹلی ایکٹ ہوتا اور فوری طور پہ وہاں جو ہے وہ پولیس ڈپلائمنٹ ہوتی پراپر طریقے سے، اس طرح کے ہولناک واقعے سے بچا جا سکتا تھا۔ بالکل مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے مظہر صاحب آپ کے بقول، اور کہتے ہیں نا کہ اس طرح سے امیچورش ڈیسیشن میکنگ ہے۔ سلیم بخاری صاحب، جیسے کہ آپ نے شروع میں اپنے بیانیے میں کہا کہ جی بڑی لیک آف گورننس ہے پنجاب میں، اور آپ نے ایک آدھ مثال بھی دی، وہ تو خیر چلیں اس واقعے کے حوالے سے جیسے مظہر نے بھی اس پہ روشنی ڈالی۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ ریپ کا واقعے سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت پنجاب بہت زیادہ تنقید کی زد میں ہے، کیا آپ مثالیں دے سکیں گے کہ جس کے اوپر جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہر چیز جو ہے خراب ہو رہی ہے اور انحطاط کا شکار ہے؟ اس ریپ والے واقعے کو اگر ہم الگ اٹھا کر رکھ دیں پھر بھی کیا صورتحال ہے؟ میں آپ کو اس کے ساتھ ایک اور واقعہ یاد دلاتا ہوں۔ ساہیوال چلتے ہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، اور یاد کیجئے جب بچوں کی موجودگی میں سی ٹی ڈی نے ان کے پیرنٹس کو گولیوں سے بھون دیا، پرائم منسٹر صاحب سے لے کے کون تھا جس نے یہ نہیں کہا کہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے 72 گھنٹے 3 دن میں ہم ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیں گے؟ پھر میں نے اور آپ نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے نہ صرف ضمانتوں پر پہلے رہا ہوئے اور اب ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے۔ اس سے پہلے ارسپیکٹیو آف کس کی حکومت تھی، سیالکوٹ کے 2 بھائیوں کا قتل تو تمہیں آپ کو یاد ہوگا، ہم سب کو ہی یاد ہوگا، کتنا رuthless کول بلڈڈ مرڈر تھا، اور کتنے لوگوں کی موجودگی میں تھا، کسی گواہ کی ضرورت تھی ہی نہیں، ویڈیو چلی اس کی ساری دنیا نے دیکھی۔ کیا ہوا ان کا بھائی صاحب؟ سارے پولیس والے جو موجود تھے وہ بھی بری ہو گئے، جنہوں نے مارا تھا وہ بھی گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ہمارے ہاں اس قسم کے خوفناک جرائم پر اتنی گنجائش موجود ہوگی کہ لوگ آرام سے آزاد ہو کے اپنے گھروں کو چلے جائیں، تو پھر اس قسم کے واقعات کا ہونا کوئی اچنبے کی اور ایک خطا کلامی مجھے ایک ضمنی سوال کرنے تھے کہ پنجاب پولیس کا جو مجموعی تاثر پورے ملک میں وہ کچھ اسی طرح کا ہے کہ پنجاب پولیس کے حوالے سے مطلب ہے کوئی بڑی مثبت بات نہیں کرتا، وہ چاہے نواز شریف صاحب کا دور ہو یا اس سے پہلے کی اگر ہم بات کریں کہ وہاں پر مطلب ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی آپ بات کریں، پھر بڑے بڑے سانحے ہوئے، فائرنگ کر دی مظاہرین کے اوپر، وہ جو پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں پہ کی تھی۔ تو پنجاب پولیس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، وہ ایک دم پی ٹی آئی کے دور میں خراب نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی تھی، ایسا نہیں تھا کیا؟ مجھے جی میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں، مجھے قطع کلامی کی معافی دیجیے گا، یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہی کچھ انہیرٹ کیا تھا پی ٹی آئی نے، مگر ان کے نعرے بھی یاد کیجئے، انہوں نے اسی چیز کو لے کے الیکشن جیتا ہے کہ پولیس ریفارم کریں گے ہم، 1980 کے 1886 کے پولیس رولز کو بدلیں گے ہم رویے چینج کر دیں گے، یہ سیاست کے لیے جو استعمال کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کا ایس پی چاہیے، اپنی مرضی کا ایس ایچ او چاہیے۔ لیٹ می ٹیل یو آنیسٹلی، یہ اب اپنی بدترین فارم میں موجود ہے، یعنی ایم این اے ایم پی ایس کو تو چھوڑ دیجئے، ان کے بھائی بہن بھائی چاچے تائے ان کی سفارشوں اور پرچیوں کے اوپر ایس پی ڈی ایس پی اور ایس ایچ او تعینات ہو رہے ہیں۔ تو پھر پولیس یہ تو ٹھیک کرنے آئے تھے، آپ کو یاد نہیں دورانی صاحب آئے تھے یہاں پر ٹھیک کرنے پولیس ریفارمز کے لیے، بالکل درست، 2 ہفتے میں بھاگ گئے، اس لیے کہ کوئی چاہتے ہی نہیں ہے یہاں۔ اچھا یہاں پہ بڑا یہاں پہ بڑا آپ نے بہت اچھی بات آپ نے نقطہ اٹھایا، اور میں چاہوں گا کہ امتیاز گل اس پہ روشنی ڈالیں۔ امتیاز صاحب، بات یہ کہ ہمارے ملک کی جو جمہوری سیاست ہے کوٹ ان کوٹ، اس کے کچھ تقاضے ہیں، وہ تقاضے یہی ہیں کہ جب درانی صاحب کو لایا گیا تو جناب پنجاب کے جتنے لا میکرز تھے انہوں نے اس پہ شور مچا دیا کہ جی اگر آپ ہمیں یہ بھی نہیں کرنے دیں گے تو ہم کیا کریں گے، تو اس کی وجہ سے عمران خان کی نیت جو بھی انہیں بیک فٹ پہ ہونا پڑا۔ تو جو ہماری جمہوریت سے وابستہ جو چیزیں جس طرح سے چلتی ہیں تو اس کے بھی تو آپ دیکھیں سسٹم کا جو مسئلہ ہے، اور عمران خان یقیناً کوئی انقلابی حکومت تو نہیں چلا رہے۔ جی امتیاز۔ جی بلا شبہ بالکل آپ نے صحیح کہا، جو ہماری سیاسی اشرافیہ ہے وہ بالکل چلتی اسی پہ ہے کہ تھانے میں انسپیکٹر کی ایس ایچ او کی آپ نے ٹرانسفر کروانی، اپنی مرضی کے افسران آپ چاہتے ہیں۔ مجھے بس حیرانی صرف اس بات پہ ہوتی ہے
کہ یہاں پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے اور اس طرح ہائی پروفائل ایک واقعہ ہو گیا اور آنن فانن ہم نے توقع کرنی شروع کر دی، چاہے وہ کوئی سیلاب آ گیا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا یہ موٹر وے والا قصہ ہوا، توقع یہ ہوتی ہے کہ وہی پولیس یا وہی بیوروکریسی جس سے ہم سال سال سے شکایت کرتے آ رہے ہیں کہ وہ بیڈ گورننس کی، بری حکومت کاری کی، بری پولیسنگ کی یہ مثالیں ہیں، انہی سے ہم یہ توقع شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہماری مرضی کی حکومت نہیں ہے، لہٰذا ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ بالکل جرمنی کی یا یو کے کی پولیس کی طرح خود کو کنڈکٹ کرنا شروع کر دے اور فوراً نتائج سامنے آ جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، چاہے وہ عمران خان صاحب نے اپنے کیمپین کے دوران وعدے بہت کیے، خیبر پختونخوا میں پولیس کسی حد تک بہتر ہوئی لیکن ان کو یقیناً گمراہ کیا گیا تھا، ان کو پراپر بریفنگ نہیں دی گئی تھی۔ یہاں سینٹر میں بھی یہی حال تھا کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وزارتوں کے اندر بیوروکریسی اور بزنس مین اور جو ویسٹڈ انٹرسٹ اس کو کہتے ہیں اس کا کتنا نیکسس ہے، کتنی آسانی سے کوئی ریفارم نہیں آنے دیتا۔ آپ نے شبر زیدی صاحب کا حشر دیکھا کیا ہوا، جب آپ کی سلم میجورٹی ہو بہت مشکل ہوتا ہے، اور کافی ساری مثالیں ہیں۔ سو ایگزیکٹلی، تو اس میں یہ تصور ایک دم توقع کر لینا کہ 2 سال سے جو حکومت جو پارٹی برسر حکومت ہے وہ گزشتہ حکومتوں کی پیدا کردہ جو ایک گراؤنڈ سچویشن ہے اس کو تبدیل کر دے گی، یہ بہت میرا خیال ہے معاملہ فہمی نہیں تھی خود وزیر اعظم کی بھی، اس میں امتیازہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ معاملات انتہائی پیچیدہ ہیں۔ ہاں کہ زمینی حقائق مطلب صاحب جی سلیم بخاری صاحب فرمائیے۔ ایک جملہ مجھے صرف کہنے دیجئے کہ اگر ہم یہ سوچ کے خاموشی اختیار کر لیں کہ چونکہ یہ تو انہیریٹڈ ہے، یہ تو 20 سال پرانی ہے، یہ تو 50 سال پرانی ہے، یہ تو 80 سال پرانی ہے، بند کریں پھر میڈیا شیڈیا سارے اخبار چخبار اور یہ سارے کسی نے نہیں کہا کہ خاموشی اختیار کر لیں، کچھ کہنے کی ہے بھائی انہیریٹڈ ہے لہذا یہ تو رہے گا۔ ہاں صحیح ٹاک شوز ایکچولی یہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک رننگ کمنٹری چل رہی ہے ہر قدم پہ، یہ بڑا ہی کئی ٹاک شوز میں بڑا امیچور میرا خیال ہے رویے کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، چاہے پچھلی حکومت ہوتی ہے ایک رننگ کمنٹری چل رہی ہے کہ اس وقت فلاں، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے آئی جی صاحب نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اچھا یہ بات بالکل بڑا میرے خیال میں بڑا باریک ہمیں ایک بیلنسنگ ایکٹ مطلب بات صاحب کرنا ہوگا کہ ہمیں ادراک بھی ہے کہ جناب یہاں پر جیسے کہ امتیاز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے انہیریٹ کیا، ہمیں ملے ورثے میں ہی سارے مسائل ملے، یہ بھی حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس جو ہے عدد نہیں ہے کہ وہ تبدیلی لا سکے، لیکن ساتھ ساتھ جو سلیم بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی خاموش تو نہیں رہ سکتے، اس پر شور تو مچے گا، تنقید تو ہوگی۔ جی مظہر عامر دیکھیں، انہیریٹ تو آپ نے پولیس آرڈر 2002 بھی کیا ہے نا، اور پنجاب میں آج بھی پولیس آرڈر 2002 ہی جو ہے انفورس ہے۔ آپ نے صرف اس میں اس کی جو کلوزز مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں نہیں امپلیمنٹ ہوئی اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا۔ آپ نے پبلک سیفٹی کمیشن اور پبلک کمپلینٹس اتھارٹی بنانی تھی، صرف 2 چیزیں کرنی تھیں آپ نے۔ اگر آپ نے کمپرومائز کرنا ہے، یہ کہنا کہ جی ان کی چیزیں انہیریٹ کی ہیں، انہیریٹ کریں اور ایک دم ریفارم نہیں آ سکتی، ایک دم ریفارمز لانے کو کوئی نہیں کہہ رہا، آپ کو ریفارمز کی ابتدا تو کرنی چاہیے، آپ تو ریفارمز کی ابتدا ہی نہیں کر رہے۔ آپ 5 آئی جیز بدل دیں، 4 چیف سیکرٹریز بدل دیں، 6 سیکرٹریز بدل دیں، مسلسل ہر دوسرے تیسرے مہینے آپ تبدیلی کرتے رہیں، پھر انکمپیٹنٹ لوگوں کو جن کی پروموشن جو ہے وہ ان کے پورے سلیکشن بورڈ نے نہیں کی، ان کو آپ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ پوزیشن پر لے آئیں۔ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کمپرومائز کر گئے، آپ نے اس سسٹم سے کمپرومائز کیا۔ دیکھیے پولیس آرڈر 2002 اب تک جتنی بھی پولیس ریفارمز ہوئی ہیں پاکستان میں اس میں سب سے بہتر ریفارم سمجھی جاتی ہے، درست۔ اور پولیس آرڈر 2002 اگر صحیح معنوں میں انفورس پنجاب میں کرتے عمران خان تو یہ انہیریٹ والی بات کبھی بھی نہیں آتی۔ لیکن مدر صاحب لیکن وہ لیٹ می بی کہتے ہیں ڈیولز ایڈوکیٹ، اب مسئلہ یہ کہ بالکل ہم نظری اعتبار سے آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر جو ہماری مطلب ہے سیاسی اشرافیہ ہے
اور جو اس کی جمہوریت نوازی اس کی بھی تو مسئلے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو برداشت ہی نہیں کرتی. وہ لوکل گورنمنٹ کو نہیں برداشت کرتی, وہ ایک خود مختار پولیس کو برداشت نہیں کرتی, غیر سیاسی پولیس کو برداشت نہیں کرتی. اور یہ مسئلہ جو ہے پنجاب سے لے کے سندھ ہر جگہ پہ یہ مسئلہ ہے. جی مگر کوئی کامنٹ ہے, پھر میں سلیم بخاری صاحب کے پاس جاؤں. جی عامر, لیڈر پھر کون ہوتا ہے؟ لیڈر ان پاپولر ڈیسیجنز کرنا ہی لیڈر کی صلاحیت ہوتی ہے. بالکل. آپ فیصلہ کرتے ایون ایٹ دی کاسٹ آف یور گورنمنٹ. اگر آپ لیڈر ہیں, آپ کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اس وقت بھی لوگ کھڑے تھے آپ کے, آپ یہ طے کرتے کہ جی مجھے ناصر درانی کو میں لایا ہوں, میں ناصر درانی پہ مجھے اعتماد ہے, میں ناصر درانی کو سب کو سپورٹ کرنا ہے, مشن پورا کریں, آپ مشن پورا کریں. جی آپ کرتے ایک بولڈ ڈیسیجن کرنا پڑتا ہے نا. آپ کمپرومائز کر لیں گے تو پھر آپ یہ نہ کہنا کہ آپ اسٹیٹس کو توڑ دے آئے تھے, آپ نہیں توڑ سکے, آپ اسٹیٹس کو یہ بھی بالکل آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا. اور یہ ہمارا المیہ رہا ہے ہماری جمہوری جماعتوں کا. وہ جب بے نظیر صاحب آئی تھی انہوں نے بھی کمپرومائز کیا. وہ کہتے ہیں نا کہ اس ملک میں تبدیلی کی ہوا چلتی ہے لیکن کچھ تبدیل نہیں ہوتا. سلیم بخاری صاحب, آپ کی مطلب ہے آپ نے تمام حکومتوں کو آتے جاتے دیکھا, تو ہمیشہ ہر بار ہم امید باندھتے ہیں اور امید پھر ٹوٹ جاتی, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. میرا سوال یہ ہے کہ جی دلچسپ بات یہ کہ جی جو پی ٹی آئی کے وزراء ہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں وہ بھی ایک صفحے پہ نظر نہیں آتے. تو چلیں مطلب یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جی دیکھیے جو پیپلز پارٹی کی حکومتیں تھیں, جو پی ایم ایل این کی حکومتیں تھیں, وہ ہم تین بار آزما چکے. ہم نے تو توقع لگائی تھی عمران خان صاحب سے. میں ریکارڈ کے اوپر میں نے کہا 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ دیکھ کے کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہاں اب واقعی انقلاب آ جائے گا. اس لیے کہ اس وقت تک جو سٹانس تھا عمران خان صاحب کا, اس میں نہ فصلی بٹیرے شامل تھے, نہ ان الیکٹڈ لوگوں کے لیے اہم پوزیشنیں شامل تھیں, نہ اس میں ڈیول نیشنلٹی کے لوگ جو ہیں وہ آ کے یہاں پر کرائے کے قاتل بننے تھے. جو یہ سارا کچھ ہوا اس نے انڈو کر دیا اس کا جو تھا. ان سے توقعات چونکہ بہت زیادہ تھی اور ہیں ابھی بھی کہ عمران خان تبدیلی لے کے آئیں گے. ان کا تو نعرہ ہی صرف یہ تھا, تبدیلی. Where is that تبدیلی? That means he has largely been compromised. So انہیں اب یہ پتہ لگ گیا ہے کہ میں نے ایسے ہی حکومت کرنی ہے جس طرح پچھلوں نے کرنی ہے, تو پھر کچھ نہیں ہوگا, پھر ورسٹ ہوگا, پہلے سے زیادہ ورسٹ ہوگا, اور ہو رہا ہے. دیکھیے آپ صرف پولیس کی بات چھوڑ دیجئے, آپ یہ دیکھیے پچھلے 2 سال میں 5 چیف سیکٹری بدلے. یہ 3 سال کی ٹریور پوسٹ ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیے ایک دن میں 6 سیکٹری بدلے. فائن. الٹیمیٹلی کیا کیا پنجاب کی حکومت نے؟ کہا نہ بیوروکریسی ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے, نہ پولیس کر رہی ہے. Is that what the solution is? بالکل. Is that what they have come for? اچھا لیکن اس کے باوجود that is the question mark. اور دوسری بات یہ ہے, جی میں آخری بات اگر آپ اجازت دیں, جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایکسپیریمنٹ کام نہیں کر رہا اور آپ تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے ہیں, تو یو آر باؤنڈ ٹو میک چینجز, ٹو ڈو ری ایڈجسٹمنٹس. مگر یہاں پر معاملہ ضد کا ہے. اب آپ دیکھیے ڈی پی او کے بارے میں کیا کچھ ہم نے میڈیا پر سنا اور کتنی ان کی حرکات قابل اعتراض ہیں. اور پرائم منسٹر آج کے انٹرویو میں کہتا ہے کہ جو مرضی ہو جائے ڈی پی او نہیں, سی سی پی او نہیں بدلے گا. That attitude is wrong. That is exactly like previous rulers. اچھا اس میں بالکل آپ نے مطلب ایک اہم نقطہ اٹھایا امتیاز گل صاحب. اب یہاں پہ 2-3 اس کے پہلو نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ حکومت اگر کسی چیز پر, جیسے بزار صاحب پہ عمران خان صاحب نے بہت زیادہ انویسٹ کر دیا, اب اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے, اور اگر وہ قائم رہتے ہیں تو جس طرح کی تنقید ہو رہی ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو یہ اچھا اسی طرح پھر جب آپ غلطی کے اعتراف کر لینا بعض اوقات اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے سیاست میں. تو آپ جو ہیں ڈٹائی کے ساتھ پریکٹیکل پالیٹکس کی وہ ہوتی ہے کہ ضرورت ہوتی ہے, آپ ڈٹے رہیں. آپ کے خیال میں یہ رویہ درست ہے؟ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی, بہت سارے لوگ اب بھی یقین کرتے ہیں کہ جی عمران صاحب کی نیت نیک ہے, خود ایماندار آدمی, لیکن ٹیم کے انتخاب میں غلطی ہوئی ہے اور ظاہر ہے اس غلطی کو ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. جی بلا شبہ حکومتیں صرف ایمانداری پہ تو نہیں چلتی ہیں, آپ کو بڑی معاملہ فہمی کی ضرورت ہوتی ہے. اور جس طرح الجزیرہ میرے خیال کسی ایک مقامی چینل کے ساتھ انٹرویو میں وزیر اعظم نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس وقت بہت ساری وزارتوں میں کام نہیں ہو رہا, سیکریٹری جو ہیں تو انہوں نے دستخط کرنے سے فائلوں پہ انکار کر دیا ہے, جس کی وجہ سے حکومت کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے. پنجاب میں بھی ایسے ہی لگتا ہے.
تو میرا تو اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ بہرحال یہ ثوابدید ہے وزیر اعظم کی، وزیر اعلیٰ کی کون سے افسران کو رکھنا ہے، کتنی دیر تک رکھنا ہے، اور دوسرا اگر ان کی کارکردگی خراب ہوگی تو ظاہر ہے چونکہ پرفارم نہیں کریں گے لوگوں کو تبدیلی نظر نہیں آئے گی، آئندہ انتخاب ہوگا تو ان کی چھٹی ہو جائے گی. اٹس ویری سمپل. یہ نہیں ہو سکتا کہ سال 2 سال 3 سال گزرنے کے بعد لوگ کہنا شروع کر دیں ہاں غلطی کا اعتراف بھی کریں اس کے ساتھ پھر استعفیٰ بھی دے دیں. میں تو ایک بہت بڑا اخبار ہے اس میں دیکھ رہا تھا مختلف سیاستدانوں کے بیانات، تو یہ لگ رہا تھا کہ چونکہ چینی سکینڈل آیا تھا، ساہیوال کا واقعہ ہوا تھا، یہ واقعہ ہوا ہے اور بہت سارے واقعات ہوئے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے. بھئی کون سی حکومتیں مستعفی ہوتی ہیں کب ہمارے خیر ابھی وہ سٹیج نہیں آئی، بے شک شور بہت مچ رہا ہے، لیکن یعنی اگر الزام اگر لگ جائے، کارکردگی اگر خراب ہو تو اس کا یہ نہیں ہوتا کہ انلیس اصولی بالکل آپ نے اگر ذمہ داری قبول کی ہے اور بہت کوئی ٹریجڈی ہو گئی، بہت اندوناک واقعہ ہو گیا، بالکل ذمہ داری بنتی ہے اس پہ. کئی باہر کے ملکوں میں لوگ استعفے بھی دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے جیسے ملک میں اب یہ تصور کرنا کہ کوئی ایک واقعہ ہوگا اور اس پہ استعفیٰ ہو جائے. مجھے خطہ کلامی کرنے دیں امتیاز گل صاحب کی شاید کچھ سیاست کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ پروگرام کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ جی ہمیں وقفہ لینا ہوتا ہے، بڑا ضروری ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو جمہوری تقاضے ہیں وہ بعض اوقات حکومت کو جو ہے صحیح فیصلے نہیں کرنے دیتے. اور ظاہر ہے کہ جب ہم وقفے کے بعد آئیں گے تو ہم ایک اور سوال، ایک اور ہم نقطہ نظر پہ بات کریں گے اسپیکٹ کے اوپر کہ اس وقت آج کے حالات میں بڑا عام ترین جو محاذ ہے وہ میڈیا کا ہے. میڈیا پہ ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ جی وہاں پر بیانیے کی لڑائی میں حکومت جو ہے شدید دباؤ کا شکار ہے. اب پھر جو میں نے شروع میں پروگرام کے کہا تھا کہ جی حقیقت جو ہے وہ رائے عامہ بنا رہی ہے یا حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے. ہم بات کریں گے وقفے کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج کی جو سیاست میں کہتے ہیں لڑائی جیتی اور ہاری جو ہے ہاری جاتی ہے، وہ میڈیا کے محاذ پر ہوتا ہے اس کا فیصلہ. اور اس محاذ پر ایک زمانے میں آپ یاد کریں کہ پی ٹی آئی چیمپئن ہوتی تھی، چاہے وہ سماجی میڈیا ہو چاہے ٹریڈیشنل میڈیا ہو. اس نے بالکل کہتے ہیں نا حکومت کو دیوار سے لگا کے رکھ دیا تھا. لیکن آج کچھ ویسے ہی سلوک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. پھر یہاں پہ وہ بنیادی سوال اٹھتا ہے مظہر عباس صاحب کہ حقیقت جو ہے وہ جو حقائق ہیں ہمارے ارد گرد کے وہ رائے عامہ بنا رہے ہیں یا جو ہے ہم لوگ حقائق کو مسخ کر کے جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ پیش کریں. جی دیکھیں عامر، دونوں طرح سے، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا آنے کے بعد ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ آئے جن کا کوئی جرنلسٹک ایکسپیرینس نہیں تھا. اور ظاہر ہے الیکٹرانک میڈیا کا جو ایکسپوجر ہے وہ پرنٹ میڈیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوا اور بہت تیزی سے ہوا پاکستان میں خاص طور پہ. اور 24 آورس کے لیے ہم تیار بھی نہیں تھے. جب ہم نے 24 آورس چینل شروع کیے تو آپ کے پاس نہ مین پاور تھی نہ ریسورسز تھے. لیکن اگر پورا اسٹرکچر آپ دیکھیں، فائنینشیل اسٹرکچر اٹھا کے دیکھ لیں، جرنلسٹک اسٹرکچر اٹھا کے دیکھ لیں، پوری کمپوزیشن دیکھ لیں آپ، نہ کیپیسٹی تھی نہ آپ کے پاس کوالٹی تھی. آپ نے بڑی تعداد میں لوگ بھرتی کر لیے. تو جب آپ بڑی تعداد میں لوگ بھرتی کرتے ہیں تو ان میں بہت سے اچھے بھی نکلتے ہیں، لیکن ایک میجورٹی جو ہے بالکل را مٹیریل آپ کے سامنے آیا اور اس کا ایکسپوجر اتنی تیزی سے ہوا کہ ان میں سے بہت سے لوگ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. اور ایک گیپ اگر فائنینشلی دیکھیں تو آپ کا ایک ہیوج گیپ، آپ نے کبھی بھی ایڈیٹر، نیوز ایڈیٹر، سٹی ایڈیٹر، سب ایڈیٹر، رپورٹرز کی سیلریز کا جو گیپ پرنٹ میڈیا میں تھا اس کے مقابلے میں الیکٹرانک میڈیا میں وہ گیپ بہت بڑھ گیا، زمین و آسمان کا فرق آ گیا. ہاں صحیح. جب اس کا ایکسپوجر ایسا ہوا تو پھر اس میں انٹرسٹڈ پارٹیز آ گئی، اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ آ گئے، اس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کا انوالومنٹ آ گیا، اس کے اندر کمرشل انٹرسٹ آ گئے، ان کے اندر پھر آپ کے سیکورٹی ادارے آ گئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز اتنی پھیل گئی کہ اب آپ جس طریقے سے کنٹرول کرنے کی اور پھر آپ نے کوئی قوانین بہتر نہیں بن گئے. سب سے بڑا پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان میں جب ریگولیشنز بنائی جاتی ہیں تو ریگولیشنز کے نام پہ ریسٹرکشن لگا دی جاتی ہیں. آپ نے چیزوں کو ریگولیٹ کرنا ہے، اس کے بجائے آپ اس کا مس یوز کرتے ہیں.
ہاں دلچسپ ہے ایسے مظہر کہ وہ ریگولیشن اس کے اوپر میرے خیال میں ایک اور تفصیلی موضوع ہے, بڑی اس پہ بات ہونی چاہیے. میرے اگر آپ کوئکلی میں سے پہلے امتیاز صاحب کی طرف جاؤں کہ اس وقت جو حقائق جو ہماری حقیقت ہے ارد گرد کی وہ کتنا رائمہ پہ اثر انداز ہو رہی ہے یا ڈسٹارٹ ہو رہے ہیں فیکٹس, اس کو اگر آپ سیاسی پہلو پہ ذرا سی روشنی ڈال سکیں. ایک تو آپ نے مجبوری بتا دی کہ جی میڈیا کے اندر بھی ہمارے کمزوریاں ہیں, لیکن ساتھ ساتھ کیا اس معاملے پہ جو مطلب ہے حکومت کی پرفارمنس کی اگر ہم بات کریں جی دیکھیں یہ ہر گورنمنٹ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ میڈیا جرنلسٹ اور گورنمنٹ ایڈورسریز ہوتے ہیں. ہمارے بہت سے جرنلسٹ اپنی ریڈ لائن کراس بھی کر جاتے ہیں. ہم حکومتوں سے اتنے قریب, وزراء سے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں چیزوں کے اوپر. تو ایک ایڈورسری رول رہے گا. گورنمنٹ کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ میڈیا کا کام ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرنا ہے. واچ ڈاگ کا کردار ہے. اگر پرائم منسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا ان کے خلاف کوئی کیمپین بلڈ کر رہا ہے, ان کے خلاف کوئی فیک نیوز کر رہا ہے, تو اس کے فورم کیوں نہیں بناتے؟ اس میں میڈیا کمپلینٹس کمیشن کیوں نہیں بناتے؟ آپ اس کے اندر ان چیزوں کو بہتر کیوں نہیں کرتے؟ آپ حتیٰ کہ عزت کا قانون کیوں نہیں بہتر کرتے؟ آپ اور مؤثر کیوں نہیں کرتے؟ اگر قانون تو ہے اس پہ عمل درآمد ہو, مطلب ہے. خیر یہ آپ نے امپورٹنٹ اسپیکٹ اٹھایا امتیاز جی. عامر آپ سیڈیشن کے کیسز بنا رہے ہیں, آپ جو ہے اٹھا کے جرنلسٹوں کو اس طرح کے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی بنیاد پر آپ اتنا ہیوج کیس اس کے اوپر بنا دیتے ہیں جیسے وہ کوئی سالہ سال سے ایک کیمپین چلا رہا ہو ایک چیز پہ. اچھا مظہر یہ بالکل بڑا دلچسپ نقطہ اٹھایا. میں سوال کچھ اور کر رہا تھا امتیاز گل صاحب, میں آپ سے بلکہ یہ جو مظہر نے نقطہ چھوڑا کہ سیڈیشن کے کیسز کا, تو آپ کے خیال میں یہ جس طرح کے مطلب کیسز بنتے ہیں پھر چند گھنٹے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ رہائی بھی ہو جاتی ہے فلاں بھی, تو یہ حکومت پہ بیک فائر نہیں کر رہا اس طرح کے جو پوری صورتحال ہے؟ کیا ان کو سوچ سمجھ کے اس طرح کا مطلب کیسز بنانا یا صحافیوں کو پکڑنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی؟ جب تک آپ کے پاس بالکل کوئی سالڈ پروف نہیں, آپ کو موو کرنا ہی نہیں چاہیے اس کے اوپر. تو یہ چیزیں تو بیک فائر ہو رہی ہیں, جس کو پکڑتے ہیں اس کو چند گھنٹے بعد چھوڑنا پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے کیس کمزور ہے آپ کا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں اس قسم کی چیزیں کاؤنٹر پروڈکٹیو یعنی نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں حکومت کے لیے. میں تو ذاتی طور پہ اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ ریاست کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں یہ پورا کا پورا. امتیاز میں کہہ رہا ہوں یہ حکومت کے لیے نہیں, ریاست کے لیے ایک برا امیج ہے ہمارا کہ ہماری میڈیا کی سطح پہ آزاد بھی ہے اور پھر بلا وجہ آپ اس طرح کے پکڑ کر اپنے اوپر بدنامی مول لیتے ہیں. جی بلا شبہ اس میں دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ میں ذاتی طور پہ ان پابندیوں کے بہت قائل ہی نہیں ہوں. اگر کوئی بات اپنی رائے کہہ رہا ہے, بھلے وہ کوئی گالی بھی دے رہے ہیں, آپ اس کو کہنے دیں. جتنا آپ اس کے اوپر پابندی لگائیں گے, اس پہ رد عمل دکھائیں گے, سرکاری طور پہ ترجمانوں کو کہیں گے کہ اس کا جواب دیں, اتنے ہی اس معاملے کی تشہیر ہوتی ہے. دنیا بھر میں ایسا ہے, اس قسم کے لوگ آتے ہیں اپنی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں, کوئی بہت زیادہ اس پہ توجہ نہیں دے پاتا ہے. اب دوسری بات جو آپ نے سوال کیا میرے ذہن سے نکل گیا کہ ریاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے. بلا شبہ اس سے ریاست کا تشخص مجروح ہوتا ہے. ہاں میں یہ جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو مظہر نے کہا کہ یہاں پہ کوڈ آف کانڈکٹ ریگولیشن وغیرہ حکومت کو لانا چاہیے, بہتر قوانین لانے چاہیے. میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ہاں قانون کی بات ہر ایک کرتا ہے, لیکن قانون پہ عمل درآمد کی جب باری آتی ہے وہاں پہ اکثر لوگ جو ہیں وہ بالکل سیدھا عدالت کا رخ کر لیتے ہیں. پیمرا نے آج تک جو سٹیٹسٹکس میں دیکھ رہا تھا کہ مثال کے طور پہ اگر انہوں نے 100 لوگوں کے خلاف شکایتیں کر کے انہیں کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی میں کوئی نوٹس بھیجا, کوئی وارننگ دی یا کوئی جرمانہ کیا, جرمانے کے کوئی 98-99% کیس جو ہیں وہ مالکان یا اینکر وہ لے کے عدالت میں پہنچ جاتے ہیں, اس پہ اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے کہ اگر قانون ہے بھی اس پہ عمل درآمد ممکن نہیں ہے. اس لیے یہ بڑا دلچسپ بات ہے, یہ جو تنقید ہے ہر اینکر یا ہر ادارہ سمجھتا ہے. نہیں میں خطا کلامی کروں اپنا سلیم بخاری صاحب, یہ جو تنقید ہے کہ پیمرا جو ہے کیس بناتی عدالتوں سے ریلیف مل جاتا ہے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اکثر پیمرا کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ بڑے کمزور نوعیت کے ہوتے ہیں. ابھی حال میں چھوڑیں, آپ سیاسی گفتگو چھوڑیں, ہم بات کریں کہ جو 3 ڈراموں پہ کم از کم 3
2 ARY چینل کے ڈراموں پہ وہ پابندی لگا دی, ایک ہم نیٹ ورک کے چینل پہ اس پہ پلے پہ پابندی لگا دی. اور مطلب ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ لوگ سوالیہ نشان اٹھائیں گے کہ وہ ڈرامے, ان میں سے 2 ڈرامے تو ہو چکے تھے, مکمل ان کی ٹیلی کاسٹ ہو گئی تھی, اور اس کے بعد جو ہے آپ پابندی لگا رہے ہیں, جبکہ بظاہر جیسے ایک آدھ تو میں نے خود دیکھا کہ بظاہر تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ کریٹو فریڈم لوگوں کا اسٹائفل کر رہے ہوں. تو پیمرا کا خود جو جس طرح کا کنڈکٹ ہے اس پہ سوالیہ نشان تو اٹھتے ہیں. سلیم بخاری صاحب. جی دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ جس طرح ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ جی نیب بالکل انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور کوئی اس کے اوپر حکومت کا انفلوئنس نہیں ہے, اسی طرح سے پیمرا کے بارے میں بھی یہی دعویٰ, یہی نعرہ لگایا جاتا ہے کہ تو آزاد ہے جناب, یہ تو اپنی مرضی سے کر رہا ہے. 2-3-4 باتیں مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا, بہت مختصراً عرض کروں گا. جی ہوا یہ کہ پہلا انفارمیشن منسٹر پی ٹی آئی حکومت کا آیا تو اس نے آ کے یہ کہا کہ جو پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں پیک کریں بھائی اپنے سامان وان باندھیں, کیونکہ 2 سال میں پرنٹ میڈیا جو ہے صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. یاد ہے آپ کو, وہ میرے سارے دوستوں کو یاد ہوگا جو بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا, دوسری ایک آگے انفارمیشن منسٹر, اس نے کہا ہم تو میڈیا ٹربیونل بنائیں گے, ہم تو آپ کے کیسز ڈائریکٹ جو ہے وہاں ڈیل کریں گے. مجھے آپ یہ بتائیے, وہ میڈیا چاہے وہ نیشنل تھا چاہے سوشل میڈیا تھا, جو موسن تھے پی ٹی آئی کے ان کو اقتدار کے ایوانوں تک لانے کے لیے, وہ پھر اچانک ولن بن گئے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے انحصار جرنلسٹوں پر نہیں کیا جن کے کریڈنشل ٹھیک تھے, انہوں نے پیرا ٹروپرز پر اعتبار کیا, جس کی طرف اشارہ کیا تھا بھائی مظہر نے. تو یہ جب اس طرح کی صورتحال آپ دیکھیں گے, وہ بھی ہر حکومت کرتی ہے. یہ جو کیسز سلیم بخاری صاحب, خطا کا ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں, وہ بھی ہر حکومت کرتی ہے پیرا ٹروپرز پہ. پھر وہ تو ہاں تبدیلی نہیں آئی نا. جی پھر فرق کیا ہے, پھر فرق کیا, یہی تو رونا ہے سارا. یہ تبدیلی کے نہ آنے پر جتنی چیخو پکار ہم لوگ کر رہے ہیں اس کو دشمنی پر معمور کیا جا رہا ہے, which is wrong. ہم ابھی بھی یہ چیخو پکار کر رہے ہیں کہ it is not late yet. یہ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اپنی اس لائن پر آ جائیں جس کا نعرہ لگا کے آپ آئے تھے, لیکن ایسا ہوتا ہوا مجھے جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جن چیزوں نے خرابی کی وہ یہ کہ کوئی 1,80,000 تو سپوکس مین ہے پی ٹی آئی کے. آپ دیکھیے آج ہی انہوں نے کچھ 24 کے قریب فارغ کیے ہیں پنجاب میں, اگر آپ نے وہ نوٹیفیکیشن دیکھ لیا ہے تو. اس سے 3 گنا زیادہ ہیں سینٹر میں. تو جب یہ جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے تھے کہ منسٹروں کے بھی آپس میں لائن نہیں ملتی, وہ بھی ایک پیج پر نہیں ہے, یہ اسی وجہ سے ہے. 2-3 چیزیں اکٹھی مل کے تباہی کا باعث ہیں. ان الیکٹڈ لوڈ آن امپورٹنٹ پوزیشنز, دا مائیگریٹری برڈز جو ہمیشہ سے پچھلی حکومتوں کا حصہ رہے, جو پہلے ڈاکو اور چور تھے, اب وہ بیٹھ کے وہاں کی یعنی سرکاری امبریلا میں وہ بالکل دودھ کے دھلے ہو گئے ہیں. یہ ساری چیزیں مل کے اس نے میڈیا کی اور حکومت کی, پی ٹی آئی کی, عمران خان کی ریلیشن شپ کو افیکٹ کیا ہے. یہ کسی کا قصور نہیں ہے. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, اور امتیاز گل صاحب میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے, مظہر کو تو مجھے یقین ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا انحصار, ہم نے ایک نئی ٹرم ایجاد کر دی پاکستان میں کہ کوئی ہم خیال اینکر اور ایڈیٹرز بھی ہوتے ہیں. یہ انہی ترجمانوں نے کہ کل ہم خیال اینکرز اور ایڈیٹر ملے پرائم منسٹر سے. مجھے بتائیے کبھی آپ نے پہلے سنا تھا یہ؟ ہاں یہ تو مطلب ہے انہونی یہ ہے وہ خرابیاں انہونی ہے. اچھا چلیں سلیم بخاری صاحب, آپ کی بات تسلیم حضرت عباس صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کی نادانی اپنی جگہ, لیکن پھر بھی ان کے بعض جو وزیر یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی میڈیا جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, تو کس قسم کی زیادتی کی طرف ان کا اشارہ ہے؟ یہ تنقید اپنی جگہ. میں ذرا کہہ رہا ہوں کہ ان کے پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ وہ جو مطلب نادانیاں ہیں ان کی مانتے ہیں. جی عامر 1 منٹ مجھے دیجیے گا. یہ 2 منٹ آپ جا تو نہیں رہے کرسی چھوڑ کے؟ میں کہیں نہیں جا رہا. یہ میں ڈر گیا, میرا دل بیٹھ گیا, میں نے کہا کہ آپ ہاں جی یہ میرے پاس وہ پیمرا کے 2 سال کے نوٹسز ہیں, پہلی گورنمنٹ کے بھی ہیں, کوئی میرا 1000 کے قریب 1100 کے قریب یہ پیمرا کے نوٹسز ہیں. اب اس میں میں نے پڑھا اس کو ان نوٹسز میں کہ جی پرائم منسٹر کے حوالے سے آپ نے غلط خبر چلائی. یہ ایک نوٹس ہے. ایک نوٹس یہ ہے کہ جی آپ نے پروگرام بیلنس نہیں کیا. اب پیمرا بیٹھ کے یہ طے کر رہا ہے کہ پروگرام ایک اینکر بیلنس کیسے کرتا ہے. اب یہی پرابلم ہے. اور پچھلے 2 سال میں کوئی 425 نمبر آف شو کاز نوٹسز ایشوڈ. اچھا, نمبر آف ایڈوائز جو ہیں وہ 48 ہیں, نمبر آف وارننگ جو ہیں وہ 48. ماشاءاللہ.
نوٹسز ہیں اور یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. اس میں نیوز بھی ہے, اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے, اس میں کسی چینل نے اپنا اگر انٹرٹینمنٹ ہے اس کو نیوز بنا لی, یہ ساری چیزیں مکس ہیں. لیکن اس میں جو پولیٹیکل کیسز ہیں, اس لیے اس سال سب سے زیادہ جو چینلز کو نوٹسز ملے ہیں وہ نیب کے حوالے سے کامنٹ کرنے پہ ملے ہیں کہ یہ نیب کی کارکردگی پہ آپ نے جو ہے وہ کامنٹ کیا, نیب کے حوالے سے آپ نے یہ خبر چلائی. تو ہمارے یہاں جو طریقہ کار ہے وہ اتنا فالٹی. اب جب پی ٹی آئی کے لوگ یہ کمپلینٹ کرتے ہیں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اگر آپ ڈیفیمیشن کا لا بہتر کیوں نہیں کرتے تاکہ آپ جائیں. آپ عامر ضیاء نے پی ٹی آئی کے خلاف کوئی ایسا پروگرام کیا ہے یا کسی وزیر کے خلاف یا وزیر اعظم کے خلاف کہ ان کی ہتک ہوئی ہے, تو اگر ہتک عزت کا قانون بہتر ہوگا, 3 مہینے میں فیصلے ہوں گے, تو آپ جائیں کمپلینٹ. اب آپ شہباز شریف اور عمران خان کا ڈیفیمیشن والا کیس کب سے چل رہا ہے, کیوں نہیں فیصلہ ہوتا؟ فورن فنڈنگ کیس 5 سال سے بھی زیادہ ہو تو گئے. مطلب لیکن یہ تو عدلیہ کا معاملہ ہو گیا نا کہ عدالتیں جو ہیں وہ اس طرح کے معاملات میں بعض اوقات فیصلہ نہیں کرتی. آپ جائیں مطلب میڈیا کے خلاف جائیں, آپ وہ مطلب ریلیف جو ہے میڈیا کو دے دیں گے اگر جینوئن بھی کیس ہو آپ کا. فورن فنڈنگ کیس تو الیکشن کمیشن میں ہے نا, وہاں عدلیہ کہاں سے آ گئی؟ وہ ایک الگ مثال ہے, بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ, بالکل. اچھا عدلیہ میں بھی ہے تو اس کو بہتر بنانا تو پارلیمنٹ کا کام ہے نا کہ آپ ڈیفیمیشن لا کو افیکٹو بنائیں. وہی ایک واحد طریقہ ہے. یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ اشتہارات بند کر دیں, اس چینل کے, اس اخبار کے اشتہار بند کر دیں. آپ اپنی وہ پاور یوز کریں جس کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ میں منسٹری آف انفارمیشن ختم کر دوں گا, میں پی ٹی وی کو بی بی سی ماڈل پہ لے آؤں گا. یہ ساری باتیں میں نہیں, عمران خان کیا کرتے تھے اور ہم اس کو سپورٹ کرتے تھے ان کی اس باتوں کو. لیکن آج وہ اسی منسٹری آف انفارمیشن کو اپنے حق میں استعمال کرنے. ہاں, یہ بڑا آپ نے عام نکات پڑھا امتیاز گل صاحب. اب یہ جو سوال ہے کہ رائے عامہ ہموار کرنے کی لڑائی میں بظاہر پی ٹی آئی جو ہے بڑا شدید دباؤ کا شکار نظر آ رہی ہے, اور جو مظہر صاحب نے نکات اٹھائے, اگر آپ اس پہ کوئی تبصرہ کرنا چاہیں. جی امتیاز صاحب. اس پہ اب میں کیا تبصرہ کروں جی. اس میں بلا شبہ جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ جو پیمرا کے ذریعے پابندیاں, نوٹسز, یہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, الٹا تشہیر زیادہ ملتی ہے متعلقہ چینل کو یا متعلقہ اینکرز کو یا صحافیوں کو. جی اس میں بلا شبہ ضرورت ایک بہتر کوڈ کی ہے, جو مظہر کہہ رہے تھے, جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے وہ سب کو مل کے اس کو امپروو کرنا چاہیے. البتہ قوانین کا احترام پھر سب کو کرنا چاہیے. اگر جو کیونکہ مظہر ایکچولی چلے گئے لیجسلیشن پہ, بلا شبہ اسی باتوں پہ ہم گزشتہ 3 4 5 برسوں سے بات کر رہے ہیں کہ اگر نیب کا قانون بہتر ہونا ہے اس کو پارلیمان کو کرنا پڑے گا, پیمرا کا قانون اگر بہتر ہونا ہے پارلیمان کو کرنا ہے. عدالتیں جو ہم عدالتی کیسوں میں تاخیر کی وجہ اس پہ رونا رو رہے ہیں, اس میں ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ جو دوسرے لوگوں کے خلاف اس نے انگلیاں اٹھائی ہوئی ہیں, کبھی وہ ایک حکومت کے کبھی دوسری حکومت یا سرکاری اداروں کی طرف اشارے کرتے ہیں کہ وہاں پہ خرابیاں ہیں. اعلیٰ عدلیہ کو خود بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے قوانین ہیں جو یہاں پہ سب سے زیادہ ایبیوز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اس ملک میں آدھی سے زیادہ جو کیس ہیں عدالتوں میں وہ سٹے آرڈر کی وجہ سے ہیں, سٹے آرڈر کا غلط استعمال ہے. تو اس میں میرا خیال ہے ہر پارلیمان کو بہتر قانون سازی کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے تمام جماعتوں کو. کوئی کامنٹ جو میرا سوال آپ سے, جو میرا سوال تھا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بیانیے کی لڑائی میں, رائے عامہ ہموار کرنے کی لڑائی میں پی ٹی آئی حکومت دباؤ کا شکار ہو گئی ہے, لگ رہا ہے آپ کو؟ جی بلا شبہ دباؤ کا تو شکار ہو. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ بہت سارے ترجمان ہیں پنجاب میں بھی اور یہاں مرکز میں بھی, تو اس میں ظاہر ہے بہت سارے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں خرابی آتی ہے. اور شروع سے میرا خیال ہے کہ یہ ان کے وزیر بھی مانتے ہیں کہ ان کا پی ٹی آئی کے اندر یکساں یک زبان بیانیے کا ایک مسئلہ رہا ہے. ایک طرف نا تجربہ کاری ہے, دوسری طرف بیانیے کی کمزوری ہے, اور ظاہر ہے وہ پھر ایکسپوز ہو گئی ہے, وہ بہت زیادہ ایکسپوز ہو گئی. اچھا سلیم بخاری صاحب, الزام ایک طرف تو یہ ہے کہ جی پاکستان میں بڑا صحافت کو جو ہے بڑے کروز ہیں, یقیناً ہیں بہت سارے, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے تسلسل کے ساتھ
ہمارے پریس نے جو ہے مختلف حکومتوں کو ناکوں چنے چبائے میں. پی ٹی آئی حکومت کو بالکل تنقید ہو رہی ہے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم نے اور آپ نے دیکھا. اس سے پہلے زرداری صاحب کی حکومت جو تھی اس کو نکیل ڈالی ہوئی تھی. اس سے پہلے مشرف صاحب کے خلاف جو ہے پوری اس کے اندر ایک وین گارڈ کا کردار ادا کیا میڈیا نے. تو ان تمام آپ دیکھیں کے باوجود تو کیا ہمارا اپنا کردار جو ہے بطور مطلب ہے میڈیا وہ متوازن نہیں رہا. بہت زیادہ سنسنی خیزی آ گئی. ہم لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں ایکٹیویزم والا ہمارا کردار ہو گیا بنسبت صحافت کے. جی دیکھیں دو باتیں اس کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دو ٹائٹلز ہمارے نام لکھے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ ہیں اور دوسرا یہ کہ وی آر اے واچ ڈاگ. اب ہمیں آپ اتنے آسانی سے اتنے برے برے ناموں سے یاد کر لیتے ہیں لیکن بھونکنے نہیں دیتے. یعنی ہمارا کام حکومت کی پروجیکشن نہیں ہے. حکومت کی پروجیکشن کے لیے ان کے پی آر اوز کی پوری ایک فوج ہے. ان کی پروجیکشن کے لیے پورا نیشنل نیٹ ورک ہے ان کے پاس ریڈیو اور ٹی وی کا. ہمارا تو کام ہی ان کے اندر کیڑے نکالنا ہے کہ وہ جہاں غلطی کر رہے ہوں وہاں ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. اس کے بارے میں جو انٹرنیشنل کورٹس میں آپ کو بتانے بیٹھوں ایک میں بتاتا ہوں کہ رپورٹر از دا ون ہو رائٹس ٹوڈے اینڈ کریٹس ہیل ٹمورو. یہ سویلائز سوسائٹیز میں یہ باتیں مانی جاتی ہیں لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے. آپ کے بالکل سامنے ہے یہ کہ آپ سچی بات کر کے دیکھ لیں. آپ کو اگلے دن جس ناموں سے وہ پکاریں گے آپ کو لفافہ جرنلسٹ وہ فرما دیں گے, آپ کو بے حیا وہ کہہ دیں گے. جتنے بھی یہ کرائے کے قاتل ہیں ہم بات تو کر پا رہے ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم کھل کر بات تو کر پا رہے ہیں. مطلب اس پروگرام میں ہم تنقید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ان کو بھی تنقید کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہی تو برداشت نہیں ہے اور یہ برداشت ہونی چاہیے. ہمیں بھی برداشت ہے. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے. جی اچھا میں ایک اور بات کہوں گا کہ حکومت کو برداشت کرنا ہے کیونکہ ہمارا تو رول ہی یہ ہے. اچھا حکومت کو تو کرنا ہی کرنا ہے. ہمیں بھی کچھ یہ برداشت کرنا ہے کہ جب عام آدمی تنقید کرے گا وہ تو بازاری زبان میں کرے گا نا. اب اس کے پاس سوشل میڈیا کا ٹول آ گیا. وہ ہماری طرح جو ہے وہ بقول شخصے کے باتوں کی جلیبیاں نہیں تل سکتا. وہ سیدھا سیدھا ہمیں ایک باؤنسر مارے گا. جی امتیاز گل صاحب پھر میں مظہر کی طرف جاؤں گا. جی امتیاز حکم. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں مظہر چونکہ بیٹھے ہیں تو جہاں پہ میڈیا کی آزادی کی بات ہوتی ہے ہمیں کچھ نہ کچھ اعتراف ضرور کرنا چاہیے. بلا شبہ پابندیاں ہیں. میڈیا انڈسٹری بڑے مسائل کا شکار ہے اور اس کا ذکر بھی نشاندہی بھی مظہر نے کی کہ چونکہ غلط ایک بزنس ماڈل کے تحت یہاں پہ بہت سارے چینل بنے, لوگوں کی بڑی بڑی تنخواہیں رکھی گئیں جس کی وجہ سے ان کو مسائل ہوئے. مظہر کو یاد ہوگا ایک دفعہ کراچی میں ہم اکٹھے ARY پہ بیٹھے تھے. جنرل مشرف کا زمانہ تھا, 2007 کی بات ہے. اور اس میں اس وقت ہم نہ جنرل مشرف کا نام لے سکتے تھے نہ جو پنجاب کے اس وقت وزیر اعلیٰ تھے اس کا نام لے سکتے. ہم نے اس پروگرام میں بیٹھ کے صرف یہ کہا کہ پنجاب کی ایک بڑی شخصیت اور پاکستان کی ایک بڑی اشتہاروں میں بات کی آپ نے. اشتہاروں میں بات کی لڑ پڑے. اور یہ تو مختلف وقتوں میں آج آپ نے کس کو چھوڑا ہوا ہے میڈیا میں؟ صبح دوپہر شام ہر بندے کو گالی پڑ رہی ہے, چاہے وہ ISI کے چیف ہے چاہے آرمی چیف کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہے. تو ہمیں میرا خیال ہے اگر ہم ایک سیولائز انداز میں بات چیت کرتے رہے تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. گالی دے کے اگر آپ بات کریں گے ظاہر ہے جن کو آپ گالی دے رہے ہیں ان کے چاہنے والے ہوں گے وہ بھی پھر گالی پہ اتریں گے. حقائق پہ بات کریں. مظہر صاحب ایک اور بڑا جو سوال ہے آپ نے کہتے ہیں وزارت اطلاعات کی بات کریں. ماشاءاللہ تیسرے کیپٹن شبلی فراز صاحب ہیں. اس کے کیا لگ رہا ہے کہ ان کا جو اب تک رول رہا ہے, کیا شبلی فراز کے آنے سے میڈیا مینجمنٹ بہتر ہو گئی ہے PTI کی؟ انہوں نے زیادہ اچھی طرح سے چیزوں کو ہینڈل کر پا رہے ہیں؟ کیا آپ کا تجزیہ ہے؟ سب سے عام ترین پوزیشن بنی ہوئی ہے وار آف نیریٹیوز کے اندر. جی دیکھیں عامر, میں تو منسٹری آف انفارمیشن کے خلاف ہوں اس لیے کہ جب وہ آپ کا مخالفت اپنی جگہ. میں کارکردگی پہ بات کروں کہ ابھی جو وہ کر رہے ہیں, جو ان کی اب تک کی کارکردگی ان حالات میں ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. جی جی ان کا کام منسٹر آف انفارمیشن ہے. وہ اتنے زیادہ پولیٹیکل ایشوز میں انگیج ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو اتنا انگیج کر لیتے ہیں کہ جو ان کا پرائم ریسپانسبلٹی ہے کہ چیزوں کو دیکھنا کہ اس منسٹریز کو کس طرح ٹیکل کیا جا رہا ہے, وہ نہیں کر پاتے. اور صرف شبلی فراز کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی بھی آ جائے اس کی پرسنل پروجیکشن زیادہ ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں جتنے بھی منسٹر آف انفارمیشن ہیں سب سے زیادہ ان کی پرسنل پروجیکشن ہوتی ہے. حکومتوں کے کاموں کی پروجیکشن کم ہوتی ہے, منسٹر کی پروجیکشن زیادہ نظر آتی ہے اس میں, اور اسی میں وہیں وہ پھنس جاتے ہیں, اسی میں وہ پرابلم ہوتے ہیں. تو مجھے شبلی فراز صاحب سے بہت زیادہ توقعات تھیں اور شاید اب بھی ہوں.
ان کو میں نے یہ ساری چیزیں بتائی تھی, انہیں یہ ساری چیزیں بھیجی تھی میں نے کہ اگر آپ نے کرنا ہے آپ ڈیفیمیشن لا کو بہتر کریں, آپ میڈیا کمپلینٹس کمیشن بنائیں, آپ پراپر کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں, اس کو انفورس کرنے کا طریقہ کار بنائیں. آپ کی گورنمنٹ کی, آپ کے پرائم منسٹر کی کمٹمنٹ تھی منسٹری آف ہوا انفارمیشن. کیا ان تجاویز کا اشر کیا؟ وہ جلدی سے ون لائنر, کیونکہ وقت کم ہے, پھر میں سلیم بخاری صاحب سے بھی اس پہ کامنٹ لینا چاہوں گا. ون لائنر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے جو اتنی دردمندانہ قسم کی ان کو ایڈوائز دی, ان کو مشورے دیے, نہیں ہوا. نہیں ہوا. 0 + 0 is equal to 0. نہیں ہوا. سلیم بخاری صاحب, وزارت اطلاعات, وزیر اطلاعات اس وقت ہر اول دستے کا کردار ادا کرتے ہیں حکومت کے امیج کو بنانے میں, تو کیا کارکردگی؟ مطلب ان کو حقائق اتنے مشکل مل رہے ہیں کہ اس کو وہ دفاع نہیں کر پا رہے, یا ان کے پاس حقائق ہیں اس کو پیش نہیں کر پا رہے, جو بہت سارے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہتے ہیں. جی دیکھیے, ہمیں بہت توقعات تھی جب ان کی نومینیشن ہوئی, جو اپوائنٹمنٹ ہوئی جب ایز انفارمیشن منسٹر, تو ہمارا خیال تھا کہ بہت سویلائز طریقے سے وہ ایک پروفیشنل آدمی کی طرح سے اپنی منسٹری کو چلائیں گے. لیکن بعضے معاملے میں جو زبان, جو لہجہ انہوں نے اختیار کیا, یہ تمیز کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ہم فیاض الحسن چوہان کو سن رہے ہیں یا شبلی فراز کو سن رہے ہیں. اس لیے کہ ان تمام لوگوں کو جو اس اہم پوزیشن میں آئے ہیں, انہیں یہ یقین ہے کہ جب تک بیشنگ نہیں کریں گے ہم پچھلوں کی, خان صاحب نے خوش نہیں ہونا, پاوے جتنی مرضی پرفارمنس آپ کر لیں. دیر فور ان کا فوکس ہی اس طرف ہوتا ہے کہ ہم نے ایسی تیسی کتنی زیادہ کی ہے تاکہ شام کو ہمیں شاباش مل جائے. جب تک یہ معاملہ رہے گا تو وہ حکومت کی پروجیکشن کا جو بیسک فنڈامنٹل کام ہے ان کا, اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے. وہی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں جو آپ پنجاب میں سن لیں, جو آپ ہر ایک جو سپوکسمین تھے اتنے جن کی پوری سیاست جو ہے وہ الزامات پر چل رہی ہے, سکرپٹ ہے. ہاں پوری سیاست الزامات پر چل رہی ہے. سکرپٹ نہیں بدل رہا, ان کو سکرپٹ بدلنا تھا. ہماری توقعات ان سے یہ تھی. سکرپٹ بھی تبدیلی ہوا. امتیاز گل صاحب, آخری منٹ, کیا کیا جائے کہ ہماری سیاست اور صحافت میں اعتدال آئے؟ جی پتہ نہیں, بڑا مشکل سوال ہے, $1 بلین. اور 30 سیکنڈ میں جواب دینا ہے آپ نے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو حکومتیں جو ہیں وہ وزارت اطلاعات یا ترجمانوں کی مدد سے نہیں چلتی ہیں, اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ چلتی ہیں. وزیر اطلاعات جتنا جو مرضی کہہ دے, لیپا پوتی کر لے, لیکن اصل میں جب ووٹ کا وقت آتا ہے تو اس وقت ووٹر نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ریلیف ملا کہ نہیں ملا, اس کو اسکول میں, ہسپتال میں, تھانے میں کوئی بہتری نظر آئی کہ نہیں آئی, وہ اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ اگر چیزیں خراب ہوں اور اس پہ وزیر اطلاع وزراء جو اپنی باتیں کرتے ہیں. دے دی امتیاز گل صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سلیم بخاری صاحب, مظہر عباس صاحب, پنچ لائن یہ ہے کہ حکومت جو اپنی کارکردگی پہ چلتی ہے اور جو میڈیا ہوتا ہے وہ صرف ایک آئینہ ہے, اس حقیقت کا عکس دکھا رہا ہوتا ہے. لیکن یقیناً میڈیا کو بھی ذرا سا اپنے اس میں کہتے ہیں نا عمل میں توازن کی ضرورت ہے, سنسنی خیزی سے بچنے کی ضرورت ہے. لیکن جو اصل کھیل کھیلنا ہے وہ حکومت نے کھیلنا ہے اور اپنی کارکردگی پہ کھیلنا ہے. عامر زئی کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.